قبر میں 1000 سال کیسے گزریں گے؟ شام کا وقت تھا۔ سورج آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا اور فضا میں مغرب کی اذان گونج رہی تھی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے قبرستان میں چند لوگ خاموشی سے ایک جنازہ دفنا رہے تھے۔ وہ ایک نیک شخص کا جنازہ تھا جس نے اپنی زندگی عبادت، سچائی اور صبر میں گزاری تھی۔ جب لوگوں نے مٹی ڈال کر قبر برابر کر دی تو ایک لمحے کو مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب واپس چلے گئے، لیکن قبر کے اندر ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا۔ قبر کی تاریکی میں جب اس شخص کی روح واپس اپنے جسم میں لوٹائی گئی تو اس نے خود کو ایک عجیب خاموشی میں پایا۔ زمین کے ذرے اس کے جسم سے لگے ہوئے تھے۔ اچانک ایک زوردار آواز گونجی، اے ابن آدم، تیرا رب کون ہے؟ وہ چونک گیا۔ دیکھا تو سامنے 2 فرشتے کھڑے تھے، منکر اور نکیر۔ ان کے چہرے نہایت جلال والے مگر انصاف سے بھرے ہوئے تھے۔ نیک روح نے فوراً کہا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرا نبی محمد ہے۔ فرشتوں کے چہرے نرم پڑ گئے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، سو جا، جیسے دلہا اپنی دلہن کے انتظار میں سوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اچانک قبر کے اندر سے روشنی پھوٹ پڑی، خوشبوؤں سے فضا مہک گئی۔ قبر پھیل گئی، نرم بستر بن گیا اور جنت کے باغ کی ہوا اس کی طرف بہنے لگی۔ وہ حیران تھا۔ ابھی تو اسے لگا کہ صرف چند لمحے گزرے ہیں، مگر حقیقت میں دنیا میں صدیوں بیت چکی تھیں۔ وقت کا انداز وہاں مختلف تھا۔ قبر میں ایک لمحہ زمین کے 1000 سالوں کے برابر لگ سکتا ہے، اور زمین کے 1000 سال قبر میں صرف ایک سانس کی مانند گزر جاتے ہیں۔ وہ شخص اپنی قبر میں سکون سے سویا ہوا تھا۔ نہ کوئی خوف، نہ اندھیرا، نہ تکلیف، صرف سکون، نور اور فرشتوں کی حاضری۔ لیکن اس قبرستان کے دوسرے کنارے ایک اور قبر بھی تھی۔ وہاں ایک دوسرا شخص دفن تھا، جو دنیا میں غفلت میں رہا، نماز چھوڑتا رہا، جھوٹ بولتا، ظلم کرتا اور دوسروں کے حقوق کھاتا۔ جب لوگ اسے دفنا کر چلے گئے تو اندھیرا چھا گیا۔ زمین نے اس کے جسم کو جکڑ لیا۔ 2 فرشتے آئے، ان کے چہرے سخت، آواز گرجدار، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کانپ گیا مگر زبان بند تھی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فرشتوں نے کہا، تو دنیا میں غافل رہا، آج اپنے عمل کا انجام دیکھ۔ زمین تنگ ہوتی گئی، پتھریلی دیواریں اس کے جسم پر دبتی گئیں، سانس رک گئی، چیخیں نکلنے لگیں، مگر وہاں کوئی سننے والا نہ تھا۔ دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ قبر میں چند دن، چند ہفتے، چند مہینے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وقت کی حقیقت مختلف ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، ایک دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے جو تم گنتے ہو۔ سورۃ الحج 47۔ یعنی قبر میں گزرنے والا وقت دنیا کے حساب سے 1000 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، مگر نیک روح کے لیے وہ چند لمحے لگتے ہیں، اور گناہگار کے لیے وہی لمحے 1000 سالوں جیسے طویل ہو جاتے ہیں۔ نیک بندے کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ وہ جنت کے نظارے دیکھتا ہے، خوشبوئیں محسوس کرتا ہے، اور فرشتے آ کر اس سے کہتے ہیں، اطمینان رکھ، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا ہے، اے رب، قیامت جلد لے آ تاکہ میں وہ جنت دیکھوں جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ مگر گناہگار روح چیختی ہے، اے رب، قیامت ابھی مت لا، میں دوبارہ یہ عذاب نہیں چاہتا، کیونکہ اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے، دنیا میں نسلیں بدل جاتی ہیں، صدیوں کے دور آتے ہیں، زمین پر بادشاہتیں مٹ جاتی ہیں، مگر قبر میں سویا ہوا انسان ابھی بھی اپنے انجام کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔
नेक रूह को ना भूख लगती है, ना प्यास, ना खौफ, ना थकन। इसके पास ईमान का नूर होता है। फरिश्ते हर वक्त इसके साथ रहते हैं, जबकि गुनाहगार रूह के लिए हर लम्हा एक नए अजाब की सूरत में गुजरता है। कभी सांप डसते हैं, कभी आग की लिपटें, और कभी जमीन ही इसे दबाती है। फिर एक दिन जब दुनिया खत्म होने लगती है, पहाड़ अलिफाड़ने लगते हैं, समंदर अलिफाबलिनने लगते हैं, आसमान फट जाता है, तब आवाज आती है, ए इंसानों, उठो अपने रब के हुजूर। कब्रें फट जाती हैं, नेक रूह खुशी से उठती है, और गुनाहगार रूह कांपते हुए। वो नेक शख्स कहता है, अल्लाह अकबर, ये तो वो दिन है जिसका वदा किया गया था। और फरिश्ते इससे कहते हैं, डरो मत, गम ना करो, जन्नत तुम्हारा ठिकाना है। जबकि दूसरा शख्स रोता है, चीखता है, काश मैं दुनिया में वापस जा सकता, काश मैं नेक अमल करता, मगर अब देर हो चुकी होती है। कब्र का वक्त खत्म हो जाता है, लेकिन इसका असर हमेशा के लिए बाकी रहता है। किसी के लिए वो 1000 साल की राहत है, और किसी के लिए 1000 साल का अजाब। ये इंसान, ये दुनिया चंद दिन की मेहमान है। आज अगर तुम अपने अमाल दुरुस्त कर लो, अल्लाह की इबादत कर लो, नमाज कायम कर लो, सच बोलना सीख लो, तो वो अंधेरी कब्र तुम्हारे लिए नूर बन सकती है। नबी करीम ने फरमाया, कब्र आखिरत के मनाजिल में पहली मंजिल है। अगर ये आसान हो गई तो आगे सब आसान होगा, और अगर यही सख्त हो गई तो आगे सब सख्त होगा। तिर्मिज़ी शरीफ। आखिर में नेक शख्स कब्र में दुआ करता है, ए मेरे रब, तेरा शुक्र है कि ताव ने मुझे ईमान दिया, मुझे अंधेरों में नूर अता किया, और कब्र को मेरे लिए जन्नत का बाग बना दिया। फिर वो